باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم برادران و خواہران، طلاب و طالبات، آپ سب کی کامیابی اور صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں۔ ہماری گفتگو امام محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے سے چل رہی ہے، جو رفتہ رفتہ آخری منزلوں میں وارد ہونے والی ہے، اور میں نے گزشتہ درس میں امام کے کچھ مناظرات کا تذکرہ کیا۔ وہ 3 مناظرات جو مشہور ہیں یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ، جس میں سب سے بڑا مناظرہ وہ تھا جس میں محرم کے ذریعے کیے جانے والے شکار کے متعلق امام کی بیان کردہ شقیں پیش ہوئیں اور اس کے جوابات کی طرف اشارہ ہوا۔ امام نے خود جو سوال کیا تھا اس عورت اور مرد کے بارے میں کہ جو ایک دوسرے پر بار بار 24 گھنٹے میں 4 بار محرم اور 4 بار نامحرم حلال اور حرام ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مناظرہ ابو بکر کے سلسلے میں اور عمر کے سلسلے میں تھا، شیخین کے بارے میں جو روایت نقل ہوئی اس کے بارے میں امام سے سوال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام سے سوال کرتے ہوئے یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھتا ہے جبریل امین کے ذریعے سے، آپ بتا دیجیے آپ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ نبی سے کہا جبریل نے کہ خدا کہتا ہم تو راضی ہیں، آپ بتائیے ان سے پوچھ کر کے کہ یہ دونوں بھی خدا سے راضی ہیں کہ نہیں۔ تو امام نے اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے یہ روایت، کیونکہ قرآن میں سورہ جن میں یہ آیت موجود ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، اور انسانوں کے متعلق یہ آیت نمبر میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں، سورہ کاف، سورہ جن کی دوسری آیت ہے جس پر میں اشارہ بھی کروں گا۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں اعلان ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا وسوسہ کرتا ہے، اس کے دلوں میں کیا کیا باتیں ابھر کے آتی ہیں، اور ہم اس کی شہرگ گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ جب خدا جانتا ہے شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو بکر و عمر کے دل میں کیا چل رہی ہے اس سے خدا باخبر نہ ہو۔ اور دوسری والی جو روایت تھی وہ یہ تھی کہ نبی نے فرمایا ہے ان مسئلہ ابا بکر و عمر فی الارض کمثل جبرائیل و میکائیل فی السماء۔ تو امام نے یہ کہہ کے کاٹ دیا تھا کہ جبریل و میکائیل جو ہیں وہ معصوم ہیں اور یہ غیر معصوم ہیں، تو ان کو زمین پہ وہ رتبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے جو آسمان پہ جبریل و میکائیل کو ہے۔ اب ایک بات میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک مناظرہ پیش کروں گا، اور اس مناظرے کے ذریعے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ امام کی شہادت تک بات کیسے پہنچی۔ اس مناظرے کو آپ لوگ سماعت فرما لیجیے۔ مناظرہ ابن ابی داؤد نامی قاضی کا ہے، حاکم کا ہے، حاکم سے مراد حاکم فقہی یعنی قاضی القضات، جیسے یحییٰ ابن اقسم مامون کے دور کا قاضی القضات تھا، اور جس سے امام کے بچپنے میں 8-9 سال کی عمر میں کئی ایک مناظرے ہوئے اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے، ویسے امام کی زندگی کے آخری ایام کا جو قاضی القضات تھا وہ ابن ابی داؤد تھا، شہر کا قاضی۔ تو ایک نشست میں گفتگو ہو گئی، چور سامنے لایا گیا، بحث ہو گئی علماء کے درمیان کہ چور کا ہاتھ جو ہے وہ کہاں سے کاٹا جائے۔ قرآن میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کہاں تک کاٹا جائے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ کے 4 مصداق عربی میں ید کے، فاقطعوا ایدیہما، اس ایدی کے ید کے 4 مصداق ہیں، انگلیاں، کلائی، کوہنی اور شولڈر بازو۔ کہاں سے کاٹا جائے؟ انگلیاں کاٹی جائیں، کلائی سے کاٹا جائے جس میں ہتھیلی بھی شامل ہے، کوہنی سے کاٹا جائے جس میں ذراع شامل ہے، یا کندھے سے کاٹا جائے جس میں پورا ہاتھ شامل ہے۔ بحث چھڑ گئی، سب کے نظریے الگ الگ ہوئے، سامنے آئے۔ درباری علماء جو تھے، فقہا جو زمانے تھے، سب بول رہے تھے اپنے اپنے اعتبار سے۔ پھر جب کسی نتیجے تک یہ لوگ نہ پہنچ سکے تو امام سے کہا گیا کہ آپ بتائیے۔ امام نے معتصم عباسی سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، مجھے معذور رکھ، اس چیز سے مجھے مداخلت نہ کرنے دے،
مداخلت نہ کرنے دیں. میں اس مسئلے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن جب اختلاف بڑھتا ہوا فقہی اعتبار سے اس نے دیکھا تو امام کو دہائی دی شریعت کی، فقہ کی، دین محمدی کی، کہ آپ کو بتانا پڑے گا چونکہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے. امام قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، سورہ جن کی آیت نمبر 18، فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک سجدہ گاہیں جو ہیں وہ اللہ سے مخصوص ہیں. یعنی جو چیزیں حالت سجدہ میں زمین پر رکھی جاتی ہیں ان میں ہتھیلی ہے. ہتھیلی جو ہے اس کو چھوڑ دے اللہ کی عبادت کے لیے، انگلیوں کو کاٹا جائے گا. یعنی ید سے مراد یہاں انگلیاں ہیں اور ہتھیلیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. اور یہی واقعہ اور یہی حکم اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے ولی یعنی نبی کا ہے. اللہ کا حکم نبی کے ذریعے پہنچا اور یہ حضرت علی کا بھی حکم ہے. قضاوت حضرت علی بھی ایسی کر چکے ہیں. لہٰذا قرآن سے اور روایت سے بات ثابت ہے کہ ہتھیلیاں باقی رہیں، انگلیاں کاٹی جائیں گی. اب آپ کو یہاں سے بھی اندازہ لگ جائے گا کہ جو آیہ وضو میں آیا ہے وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وہاں پہ الا بھی جو ہے نا وہ انتہائی وہ کیا نام ہے انتہائی غایت کو سمجھانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ جس سے پتہ چلے ابتدائی غایت جو ہے وہ انگلیوں کا سرا ہے اور انتہائی غایت کونیاں ہیں. یعنی انگلیوں سے دھلا جائے کونیوں تک، الٹا ہاتھ دھلا جائے. الٹا ہاتھ نہیں دھلا جائے گا، ہاتھ جیسے منطقی طور پہ اوپر سے نیچے دھلا جاتا ہے وہ ایسے ہی دھلا جائے گا کونیوں سے انگلیوں تک. پھر الی المرافق جو ہے وہ کیوں آیا ہے؟ وہ الی حد کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، انتہا کو بتانے کے لیے نہیں آیا ہے. کیونکہ ید کے 4 اطلاقات ہیں تو قرآن نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو دھو، چہروں کو دھو، ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے؟ ہاتھوں کو انگلیوں تک دھونا ہے، انگلیوں کے سرے تک جہاں سے متصل ہوتی ہے ہتھیلی سے انگلیاں، یا کلائیوں تک دھونا ہے، یا کونیوں تک، یا شولڈر اور بازو تک. تو اس تک کو بتایا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حد کو معین کیا ہے کہ آپ کو کونیوں تک دھونا ہے، نہ یہ انگلیوں سے. انتہائی غایت کو نہیں بتایا گیا ہے بلکہ حد بندی کی گئی ہے کہ ہاتھ کے 4 اطلاقات ہیں، تمہیں بازو تک نہیں دھونا ہے، ہاتھ انگلیوں تک نہیں، انگلیوں کے سرے تک نہیں، کلائیوں تک نہیں، بلکہ کونیوں تک ہاتھ دھونا ہے نا. 4 اطلاقات. وہی مسئلہ یہاں پہ بھی تھا. تو امام نے کہا کہ نہیں، ہاتھ جو دھلا جائے گا، وہ ہاتھ جو کاٹا جائے گا وہ انگلیوں کے 4 پوروں کو کاٹا جائے گا، ہتھیلیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ ان المساجد للہ. یہ مسئلہ ہی امام کی شہادت کا سبب بنا. 2 روایتیں ہیں امام کی شہادت کے سلسلے سے. ایک روایت ام فضل کی ہے جس کا میں نے ذکر پہلے کیا ہے 2 مرتبہ اپنے دروس میں. ام فضل جس کو منصوبہ بندی کے تحت، پلاننگ کے تحت مامون نے امام کی زوجہ بنایا تھا اور وہ امام سے چڑھتی تھی. اور پھر بعد میں معتصم اور ام فضل جو دونوں آپس میں چچا اور بھتیجی تھے، کیونکہ معتصم مامون کا بھائی ہے، ہارون الرشید کا بیٹا ہے، تو ام فضل کا چچا ہوا. چچا اور بھتیجی کی ملی جلی سازش. چونکہ معتصم بھی امام سے خوف زدہ رہتا تھا کہ حکومت ہاتھ سے نہ چلی جائے، لوگ امام کے عاشق تھے، اور وہ تو چڑھتی تھی امام سے، نفرت کرتی تھی، وہ تو اپنے باپ تک شکایتیں کر چکی تھی امام کی. تو یہ سب بات معلوم ہے آپ کو، میں عرض کر چکا ہوں. ان دونوں نے مل کے امام کو ختم کیا اور امام تک زہر بھجوایا معتصم نے. معتصم کے حکم سے ام فضل نے شہید کیا. دوسری روایت اس مناظرے والی ہے جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ابن ابو داؤد کی سیاحت اور مخبری اور فساد کی وجہ سے امام شہید کیے گئے. کیونکہ اس واقعے کے دوسرے دن وہ آتا ہے معتصم کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ نے بہت غلط کیا، بہت برا کر دیا، غضب کر دیا. کیا؟ اس نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہ وہ انسان کے جس کی طرف لوگ کھچ کھچ کر کے جا رہے ہیں اور اس کو امام ماننے والے ابھی لوگ کم ہیں مملکت میں، اور آپ کو حاکم اور خلیفہ ماننے والے لوگ زیادہ ہیں، لیکن دل لوگوں کے اس کی طرف دھیرے دھیرے چلے جا رہے ہیں. اور آپ نے بھرے مجمع میں جہاں الگ الگ مکاتب فکری یعنی اسلامی فرقوں سے تعلق رکھنے والے فقہا تھے، سب نے اپنے اپنے نظریے بیان کیے، مالکی، شافعی، حنبلی، اور تمام علماء نے، حنبلی اور تمام لوگوں نے، اس میں آپ نے اس شخص کے نظریے کو ترجیح دے دی. تو اب لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کے متعلق. یہ آپ نے اپنی حکومت کے لیے خطرناک کام کیا ہے، لہٰذا اس کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے. اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں یہ تو غلطی ہو گئی. اب اس نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا، ابن ابی داؤد ملا درباری کی سیاحت کی اور مخبری کے نتیجے میں کہ تم دعوت دو اپنے یہاں ابا جعفر کو، اور دعوت دینے کے بعد ان کو زہر کے ذریعے سے شہید کر دو. وزیر نے بے انتہا اصرار کرنے کے بعد بار بار منع کر رہے تھے، مگر اصرار کرنے کے بعد اپنے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد امام کو کھانا کھلایا. اور امام جب کھانا کھا کے جانے لگے، امام نے زہر کا اثر محسوس کر لیا تھا. وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا تیرے گھر سے جلد از جلد نکل جانا تیرے حق میں بہتر ہے. گویا امام نے اس کو سمجھا دیا کہ میں تیری بات سمجھ چکا ہوں کہ تیرا مقصد کیا ہے.
اور امام محمد تقی علیہ السلام اس واقعے کے نتیجے میں اور زہر کے نتیجے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، بستر علالت پر تڑپتے رہتے ہیں، اور بغداد میں غریب الوطنی میں امام کو مارا جاتا ہے۔ امام کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے امام محمد تقی کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور امام علی نقی بھی کم سن ہیں اور بچپنے میں انہوں نے یہ ساری مصیبت دیکھی، لیکن بہرحال امام کو غسل و کفن امام ہی دیتا ہے، لہٰذا غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کے بعد لحد میں اتار دیا، اور بغداد کے سے سٹی ہوئی ایک جگہ بغداد قدیم کا حصہ تھا کاظمین، جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مزار تھا، ان کا مرکز تھا، وہیں آپ کے قبر اطہر کے قریب بغل میں امام محمد تقی علیہ السلام کو دفن کیا جاتا ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام اس طریقے سے ظالم حاکم معتصم عباسی کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، اور امام کی 25 سالہ لیکن بہت بڑی علمی اور عظیم کرشماتی اور کراماتی زندگی اختتام تک پہنچتی ہے، اور دنیا تشیع ایک بار پھر ایک امام سے محروم ہو جاتی ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کے کاندھے پر ذمہ داری آتی ہے امامت کو سنبھالنے کی۔ میں امام محمد تقی کے اقوال کو پیش نہیں کر سکا، لیکن چونکہ کچھ مجھے 1 2 یا 2 3 امام کے اہم ترین اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے ایک درس کے عنوان سے، جسے آپ کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں محفوظ بھی کرنا ہے، اس لیے میں ایک الگ درس قائم کروں گا، بنیاد ڈالوں گا، اور 10 12 15 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے حوالے کچھ باتیں امام کی نصیحت اور امام کے اقوال کے عنوان سے کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار ہماری اور آپ کی طرف سے انشاءاللہ اس عمل کو قبول فرمائے۔